वजीर आजम शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने इदारे की फैकल्टी और जेर तरबियत अफसरान से खिताब किया। कहा, मार्का हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जाहिरियत को नाकाम बनाया। मादरे वतन का दिफा करते हुए जान कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वजीर आजम ने कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़, अमन व इस्तेहकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। प्रोपेगेंडे, जाली खबरों या बैरूनी सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी से पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान दुनिया में बुलंद मकाम हासिल कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में तलबा और असातिज़ा से खिताब। बलूचिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए अवामी फलाह, जामे तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी को नागुज़ीर करार दिया। कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफर मंजिल तक पहुंचेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में खवारजियों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 24 घंटे के दौरान ऑपरेशंस में 22 खवारजी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। असलहा गोला बारूद बरामद। और अनमोल और पिंकी से मुतालिक मनशियात केस में अहम पेशरफ। सिंध हुकूमत ने गफलत बरतने पर SSP सिटी सैयद अली हसन को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली का फैसला वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर किया गया। मुअत्तल SSP सैयद अली हसन पर पिंकी की गिरफ्तारी को मिसहैंडल करने का इल्जाम है। सना यूसुफ कातिल केस में मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मरकजी मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुनाते हुए 20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। 3 मुकदमों में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुलजिम उमर हयात ने टिकटॉकर सना यूसुफ को दोस्ती न करने पर घर में घुसकर कत्ल किया था। सना यूसुफ के वालिदैन का मुजरिम उमर हयात को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। वालिदा ने कहा, मेरे सामने फूल सी बच्ची को गोलियां मारी गई, माफी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सना के वालिद का कहना था, ये कैसी दरिंदगी थी कि मुजरिम ने फैसलाबाद से आकर मेरी बच्ची को मारा। कातिल की सजा पर अमल दरामद बताएगा कि ये इंसानों का माशरा है। मनशियात इस्तेमाल करने वालों में बड़े मुअत्तबर नाम सामने आए हैं। पिंकी ज्यादातर लाहौर में रहती थी, कराची आने पर मुश्किल से पकड़ा। IG सिंध जावेद आलम ओढो का कराची चैम्बर में खिताब। कहा, मुनशियात बेचने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुलजिमा पिंकी को किसी से भी खतरा हो सकता है। मुलजिमा पिंकी को कोई इजाफी सिक्योरिटी नहीं दी गई। SOPs पर अमल किया। कभी कभार मुलजिम या मुलजिमा को दूसरों के बजाय खुद से बचाना भी मकसूद होता है। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी को मजीद 4 मुकदमात में जेल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी ने पुलिस की इस्तदा पर मुलजिमा को जेल में कायम अदालत में पेश करने की इजाजत दी। पुलिस का कहना है, मुलजिमा को सिटी कोर्ट में पेश करना सिक्योरिटी रिस्क है। पुलिस ने सहाफियों को अनमोल और पिंकी केस की कवरेज से रोक दिया। एहलकार ने बताया, अफसरान की सख्त हिदायत है, कोई सहाफी अंदर दाखिल न हो। गुज़श्ता रोज 20 सहाफियों को जेल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल दिया गया था। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की पेशी के मौके पर SOPs की खिलाफ वर्जी की तहकीकात। कमेटी ने रिपोर्ट कराची पुलिस चीफ को पेश कर दी। कमेटी ने 10 से ज्यादा अफसरान और एहलकारों के बयानात लिए। SOPs की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। ARY न्यूज ने अनमोल और पिंकी को प्रोटोकॉल देने का मामला उठाया था, जिसका नोटिस लिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तालीमी इदारों से मुनशियात के खात्मे के केस में कोकेन डीलर पिंकी का तस्करा। जैसे राजा इनाम ने रिमार्क से पहले दिन से कहा गया, मुनशियात राइडर्स और डिलीवरी बॉय के जरिए सप्लाई होती है। HEC हुकाम ने जवाब दिया, तालीमी इदारों में आने वाले हर राइडर और डिलीवरी बॉय की चेकिंग की जाती है। अदालत ने मीडिया पर मुनशियात के खिलाफ आगाही मुहिम से मुतालिक पैमरा से रिपोर्ट तलब कर ली। HEC, पुलिस और जिला इंतजामिया से मुनशियात के खात्मे की मॉनिटरिंग रिपोर्ट तलब। मुनशियात की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी में ANF और पुलिस को शामिल करने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर तयशुदा हमला मुअख्खर करने का ऐलान। मुमकिना जौहरी मुआहदे का इशारा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान पर आज हमला करने वाले थे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर की दरखास्त पर हमला रोक दिया।
امیر قطر، اماراتی صدر اور سعودی ولی عہد نے ایران کو موقع دینے کی اپیل کی۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا اگر ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے پر راضی ہو تو امریکہ سفارتی حل پر مطمئن ہو سکتا ہے۔ مشرق وسطی میں ہمارے اتحادی شرائط سے مطمئن ہو تو ہم بھی مطمئن ہیں۔ امریکہ نے دوبارہ اسرائیل کے بہکاوے میں آ کر ایران پر حملہ کیا تو ہماری فوج نئے طریقوں اور ہتھیاروں کے ساتھ نئے محاذ کھول دے گی۔ ایرانی فوج کی ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرام نے کہا ایران کو محاصرے میں لیا جا سکتا ہے نہ ہرایا جا سکتا ہے۔ جنگ بندی کے وقفے کو بھی جنگ ہی سمجھا ہے۔ اس دوران اپنی عسکری طاقت کو مزید مضبوط کیا ہے۔ ایرانی سیکیورٹی کونسل کے رکن محسن رضائی کہتے ہیں امریکہ نے فوجی حملے کی ڈیڈ لائن رکھی اور پھر خود ہی منسوخ کر دی۔ یہ خام خیالی ہے کہ ایرانی قوم ہتھیار ڈال دے گی۔ ایرانی قوم کا فولادی مکہ حریف کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گا۔ قشم جزیرے پر ایرانی فضائی دفاعی نظام متحرک ہو گیا۔ دشمن ڈرون سے جھڑپ ہوئی۔ اصفہان میں بھی فضائی دفاعی نظام کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ قطر پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے بتایا علاقائی رہنماؤں اور فریقین کے درمیان رابطے جاری ہیں۔ کسی بھی ملک کو آبنائے ہرمز بند کرنے کا حق نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر حملے مؤخر کرنے کا فیصلہ خوشائند ہے۔ ایران کے ساتھ مثبت تعلقات کے باوجود اس نے قطر پر حملے کیے جو دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے خطرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے باکو کے ورلڈ اربن فورم میں پنجاب پویلین کا افتتاح کیا۔ مریم نواز نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا۔ منتظمین نے گلدستہ پیش کیا اور مریم نواز کو بریفنگ دی۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم سمیت مختلف پروگراموں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا یہاں کا دورہ کر کے بہت خوشی ہوئی۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم میرے دل کے بہت قریب ہے۔ مصدق ملک، مریم اورنگزیب اور دیگر بھی مریم نواز کے ہمراہ تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ میڈیکل ٹیم میں ڈاکٹر ندیم، ڈاکٹر عارف اور سٹاف کے ارکان شامل۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں سے متعلق فالو اپ چیک اپ کیا جائے گا۔ مکمل طبی معائنے کے بعد میڈیکل رپورٹ کمشنر اسلام آباد کو پیش کی جائے گی۔ رپورٹ کی روشنی میں بانی کے مزید علاج سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف نے آئندہ بجٹ میں صوبوں سے مزید 400 ارب روپے آمدن بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی حکومت کی صوبوں سے اضافی آمدن پر مشاورت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے صوبائی وزراء سے ورچوئل میٹنگ کی۔ ٹیکس اور نان ٹیکس آمدن بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ مشاورتی اجلاس میں زرعی آمدن پر انکم ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبوں کے لیے ٹیکس محصولات اور مالیاتی سرپلس کے اہداف پر بھی مشاورت کی گئی۔ مشاورت میں طے پایا کہ صوبائی معیشت کے تمام شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ آٹھ سے 10 ارب میں یونیورسٹی روڈ بنا کر بسیں چلائی جا سکیں گی، لیکن یہ سہولت آئندہ آنے والی نسل کے لیے دی جا رہی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کو جواب، کہا ریڈ لائن بی آر ٹی میں تاخیر کی بہت سی وجوہات ہیں۔ وفاقی حکومت بھی ایک وجہ ہے جس کی ایم کیو ایم اتحادی ہے۔ ڈالر ریٹ بڑھنے سے تمام تعمیراتی منصوبوں پر اثر پڑا۔ ہم نے سرکار کے اربوں روپے بچائے، ٹھیکہ ختم کیا اور ایف ڈبلیو سے بات کی۔ چارہ بھٹو مکمل ہو گیا، 22 مئی کو افتتاح کیا جائے گا۔ علیم خان نے لاہور سیالکوٹ موٹر وے 6 لین کرنے کی ہدایت کی۔ کیا وہ لاہور کے وفاقی وزیر ہیں؟ حیدرآباد سکھر موٹر وے کب بنے گی؟ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں جہاں اپنی پراپرٹی ہے اس کو تحفظ دیتے ہیں، ہمارے شہر آ کر اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمہارے پورے شہر جتنا ٹیکس کراچی کی ایک مارکیٹ سے اکٹھا ہوتا ہے، تم لوگ آ کر ہمیں لیکچر دیتے ہو۔ فواد چودھری جب وفاقی وزیر تھے تو ان کے وزیر اعظم نے 162 ارب روپے کا وعدہ کیا، بتائیں وہ رقم کہاں ہے؟
امریکی شہر سان ڈیاگو میں اسلامک سینٹر پر حملہ، سیکیورٹی گارڈ سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 حملہ آور بھی مارے گئے۔ ایف بی آئی حکام کے مطابق واقعے کے بعد 17 سے 19 سال کے 2 مشتبہ لڑکے مسجد کے قریب ایک گاڑی میں مردہ پائے گئے۔ سان ڈیاگو پولیس چیف نے ابتدائی تفتیش میں حملے کو نفرت پر مبنی جرم قرار دیا۔ بتایا 17 سالہ مشتبہ لڑکے کی والدہ نے بیان میں کہا حملے سے پہلے اس کی گاڑی، بیٹا اور کئی ہتھیار گھر سے غائب تھے۔ مسجد انتظامیہ کا کہنا ہے حملے میں جاں بحق سیکیورٹی گارڈ 8 بچوں کا باپ تھا، جس نے اپنی جان کی قربانی دے کر سینکڑوں زندگیاں بچا لیں۔ امریکہ نے سمندر میں پھنسے روسی تیل خریدنے کی رعایت میں مزید 30 دن کی توسیع کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں کہ وزارت خزانہ 30 دن کا جنرل لائسنس جاری کر رہی ہے۔ دنیا کے کمزور ممالک جو ایران جنگ سے متاثر ہیں اپنی ضرورت کا روسی تیل خرید سکتے ہیں۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، لنڈن برانڈ خام تیل کی قیمت 1.98% کم ہو کر فی بیرل $109.88 ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل 1.55% سستا، فی بیرل $102.77 کا ہو گیا۔ مودی کا دورہ یورپ بھارت کے لیے جگ ہنسائی کا سبب بن گیا۔ اوسلو میں صحافیوں کے سوالات پر راہ فرار اختیار کی خاتون صحافی نے پوسٹ کیا، مودی سے یہ توقع نہیں تھی، انہوں نے میرے سوالات کا جواب نہیں دیا، مجھ پر دروازے بند کر دیے گئے۔ بھارتی وفد بھی سوالوں کے جواب کے بجائے یوگا اور صفر ایجاد کرنے کی کہانیاں سناتا رہا۔ صحافی نے پوچھ لیا بھارت پر اعتبار کیوں کرے؟ بھارتی سیکریٹری خارجہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آئیں بائیں شائیں پر صحافی نے واک آؤٹ کر دیا۔ ملک کے 79 اضلاع میں خصوصی انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز، پہلے روز 56,83,000 بچوں کی ویکسینیشن کی گئی۔ 24 مئی تک 1,90,00,000 بچوں کی ویکسینیشن کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ آج سے 26 مئی تک گرمی کی شدید لہر متوقع، این ڈی ایم اے نے گرمی میں اضافے کا الرٹ جاری کر دیا۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت 42 ڈگری سے تجاوز کر جائے گا۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا امکان۔ راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال اور جہلم سمیت خطہ پوٹوہار میں بھی بادل برسیں گے۔ اور ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خریداری۔ راولپنڈی کے مویشی منڈی میں نایاب نسل کے بکرے توجہ کا مرکز بن گئے۔ شدید گرمی کے باعث لاہور کی مویشی منڈی دن کے اوقات میں روایتی گہما گہمی سے محروم، شہری رات میں خریداری کو ترجیح دینے لگے۔